سے پہلے تو میں فیصل آباد کہ آج آئی ہوں ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، تو میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ذل ہما صاحبہ کا جو وائس چانسلر ہے اس یونیورسٹی کی، اور خاص طور پہ میجر تاثیر اکرام رانا صاحب جو چیئرمین ہے لوئل واریئرز آف پاکستان، اور جو ان کے ساتھ جتنی بھی فیکلٹی ہے، اور اس سے بڑھ کے جو فیصل آباد گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی ٹیلنٹڈ، اتنی کانفیڈنٹ، اور لو یو آل اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی being here in فیصل آباد، اینڈ جو ان کی ایکسائٹمنٹ اور جو ان کی کانفیڈنس میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں اسٹوڈنٹس کا، آئی تھنک a big round of applause and a clap for all the students. Big clap. اور اب کیونکہ یہ جو گالا بھی ہو رہا آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ گالا ہے، اس کے اندر نہ صرف انجوائمنٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی کی جا رہی ہے، اور جو ایک بہت بڑا مینس ہے پوری دنیا کے اندر سبسٹنس ابیوز کا، ڈرگ ابیوز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ویمن گرلز کی یونیورسٹی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر لڑکیوں کو نہ صرف ان کو ایجوکیشنل ٹریننگ دی جائے بلکہ ان کو ایجوکیشنل بلکہ سوشل کمیونٹی سروسز کے اندر کیمپین کرنے کے لیے ان کو بتایا جائے کہ سوسائٹی میں کیا کیا مسئلے ہیں، اور کس طریقے سے ہم سوسائٹی کے اندر ایز موڈ آف چینج جو ہے، سگنلز آف چینج ہم لوگ کریٹ کریں، اسٹوڈنٹس کو ان کے اندر اویئرنیس کرائیں. اور اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ میجر تاثیر صاحب نے بھی بہت کام کیا ڈرگ ابیوز کے اوپر، اور نیشن بلڈنگ کے اوپر بھی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے یوتھ کو وہ ڈائریکشن نہیں دیں گے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ویمن امپاورمنٹ، ڈیولپمنٹ، اکنامک ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں، ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے رائٹس ہیں، یوتھ کے رائٹس ہیں، ٹیچرس کے رائٹس ہیں. کل ہی انٹرنیشنل مینٹل ہیلتھ کا ڈے تھا، اور پوری دنیا میں جس طریقے سے اس کو منایا گیا ہے، تو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ از ویل بینگ جو ہے، اس کے ساتھ ڈپریشن، اس کے ساتھ جو آپ ڈی مورلائز فیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ کو لے کے جاتی ہیں ٹورڈز نیگیٹیوٹی، ڈرگس کی طرف، ایک رانگ ڈائریکشن کی طرف، ایک شارٹ کٹ کی طرف دنیا کی کو فیس کرنے سے بجائے ہم لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ دنیا کے چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بیسکلی ایک درسگاہ کی سچویشن ہوتی ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، ان کو پالش کیا جاتا ہے ان ڈائمنڈس کو، ان کو نہ صرف ایجوکیشنل ٹولز بتائے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر کس طریقے سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں، ایز ہیومن بینگز آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کو، اور ایک اچھے ہیومن بینگ کی طرح آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے آپ بہتری لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اویئرنیس کیمپینز کرائی جائے، اور اس کے اندر یوتھ کو انگیج کیا جائے، خاص طور پہ جہاں بات ہوتی ہے کمیونٹی سروسز کی. اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں آج کل، جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اتنا کامن ہو گیا ہے ڈرگ ابیوز کے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے اندر لایا جا رہا ہے اس ریکٹ کے تھرو. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا، اس کے بارے میں اویئرنیس کہ کس قسم کی ڈرگز ہیں. ابھی بھی میں کوٹ لکھپت جیل سے آئی ہوں، اور بہت سے وہاں پہ پرزنرز میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ڈرگ ابیوز، ڈرگ سپلائنگ کی وجہ سے وہاں پہ ان کو پکڑا گیا. اور میں وہیں پہ بات کر رہی تھی کہ اتنے زیادہ مرڈرز کے، چوریوں کے کام میں ڈرگ ابیوز کے، جو ڈرگ ٹریفکنگ کے یہاں پہ اتنے زیادہ پرزنرز ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک مینس آ گیا ہے سوسائٹی کے اندر، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پوری کی پوری ہماری سوسائٹی کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ایک اتنا بڑا کرس کی طرح یہ ہے، اور اس کو ٹریک کرنا، اس کی اویئرنیس اور اس کی ری ہیبلیٹیشن، کیونکہ یہ چیزیں ٹیبو بنا دی گئی ہیں. اور ہماری کیونکہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، مگر اس کے اندر بھی میں نے اپنی منسٹری کے تھرو ہم ایک 100 ڈے پلان بنا رہے ہیں، جس کے اندر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ویمن جو ہے فیصل آباد، ان کی چیئر کو بھی پروفیسر میجر تاثیر صاحب کے ساتھ مل کے، اور بھی جو ہماری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ڈرگ ٹریفکنگ اور ڈرگ ابیوز اور سبسٹنس ابیوز کا جو مینس ہے، جو اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جس سے آپ کی ساری کی ساری پوٹینشیلز اور اسکلز جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر جو اسکل ورک شاپس، اویئرنیس کیمپینز اور جو پروجیکٹس ہم لوگ اب لانچ کرنے والے ہیں اپنی اس 100 ڈے پلان کے اندر، سبسٹنس ابیوز کے اندر، اس کے اندر لائف اسکلز ٹریننگ پروگرام بھی ہوگا، جس کے اندر ایکسپرٹس
साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स और उसके साथ काउंसलिंग सेशंस। और उसके साथ मैं ये भी इंकरेज करूँगी कि टीचर्स जितने भी हैं, बल्कि एक नंबर गेम नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी फ़िलॉसफी है कि चाहे कोई बच्चा अच्छे नंबर्स ले रहा है, स्टूडेंट या कम ले रहा है, उसको उस कम्पिटिटिव रेस के बजाय हर इंडिविजुअल जो है उसकी एक अपनी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल, उस एंगल के थ्रू टीचर्स जो हैं उनकी उस पोटेंशियल को निकालें। और अगर कोई डिस्टर्ब है, किसी में कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको उसी तरह डील करें, उसको दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ना लें। कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स हैं, किसी की फील्ड किस तरह का उनका है कि वो सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि एक ह्यूमन राइट्स सोसाइटी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश कराई जाए। और ह्यूमन राइट्स के अंदर ही जो ड्रग अब्यूज़ है, जो जिस तरीके से वो ह्यूमन बींग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये कितना बड़ा कैंसर नासूर है सोसाइटी में, जिसके थ्रू पूरी सोसाइटी बेरार रवि की तरफ चली जाती है। आपको पता ही नहीं चलता, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते बिटवीन गुड एंड बैड। तो अपार्ट फ्रॉम दिस lecture, I think it's time for the students to enjoy their gala, this concert, and say no to drugs, say no to any kind of slavery of the mind, जो कि आपकी माइंड को बंद कर देती है या आपको डीमोरलाइज कर देती है। कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप एम्पावर्ड फील करेंगे, जब आप अपनी एजुकेशन आप क्यों हासिल करें। आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि आप सोसाइटी में मुल्क का नाम रोशन करें। और अभी इस वक्त जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, एक्टिव रोल चाहिए मुझे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मैंडेट नहीं होता, ये आवाम की आवाज़ है। और मैं समझती हूँ कि आप इसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है कि इस वक्त गाज़ा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है, वहाँ भी यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके भी ख्वाब हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बच्चों के, लड़के लड़कियों के ख्वाब हैं, बहुत इमेंसली टैलेंटेड हैं। तो उनके लिए भी जो सर्विसेज हम लोग एज अ नेशन, जो हमारे यूथ जो दे सकता है, और एक आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसको चेरिश करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने मुल्क के एम्बेसडर्स बने और इंसानियत के लिए सर्विस करें। और इंसान मुकम्मल ही नहीं है जब तक कि वो उसके अंदर इंसानियत का दर्द ना हो। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंजॉय और गाला, मगर उसके साथ साथ इंजॉयमेंट के साथ टेक चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। यंग एज में जितनी आप अपनी इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ आएंगे और अपने टैलेंट्स को भी फॉर सोशल वेलफेयर और नेशनल कॉजेज और ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है सोसाइटी में भी मुताबिक ये मसला हल हो। यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक गाज़ा पे स्टेट ऑफ इजराइल ने कब्जा किया, पाकिस्तान नहीं रिकग्नाइज करता। और जब तक कि उनको उनका वो ड्यू राइट नहीं मिलेगा, जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को यूएन की करारदादों के मुताबिक अमन मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में इम्पॉसिबल है। और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। और इस वक्त अमन का रास्ता यही है दुनिया के अंदर कि हम कश्मीरियों की आवाज़ सुने, पैलेस्टीनियंस की आवाज़ सुने, और हम हक और सच के साथ खड़े हों।